پرچار دفار وقف کرے او الحمدللہ نہ صرف تو پاکستان کی بلکہ بطول دنیا کی قادیانیت اور ختم نبوت پر منکرین کامیاب تحقق کرے داوی سرسرہ دا طول عالم دا عظیم خانقاہ دا خانیوان شریف دا امام علماء والصلحاء آفاد قسمتی حضرت مولانا خواجہ عبدالمالک صدیقی سے رحمت اللہ علیہ قابل فخر فرزند داوی علمی اور روحانی جانشین دا سلطت الفقہاء امام محدثین جامع شریعت و طریقت حضرت مولانا مفتی محمد فرید سے رحمت اللہ علیہ محبوب خلیفہ اور عالم مجلس تحفظ ختم نبوت ضلع خانیوال امین حضرت مولانا خواجہ عبدالمجید صدیقی سے برکاتہم تشریف فرمانے اللہ تعالیٰ کا سطورتا اخلاص سرا ادب احترام سرا ددر اکابر و بزرگان و زیارت اور جدید مبارک و قیمتی ارشادات و اوریدو اور جب باقیان اخلاص سرا عمل توفیق نصیب کرنے اب میں تلاتا ہی عالم مجلس تحفظ ختم نبوت کے مرکزی مبلغ شاہین ختم نبوت حضرت مولانا اللہ وسائل صاحب کا برکاتہم جو صبح شام اور ہر لمحہ عقید ختم نبوت کے تحفظ کے لیے پوری دنیا میں پھرتے رہتے ہیں ان کو خطاب کی دعوت دے رہا ہوں کبھی عرش پر کبھی فرش پر کبھی در بدر کبھی ان کے گھر غم عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں سے گزر گیا شاہین ختم نبوت حضرت مولانا اللہ وسائل صاحب دامت برکاتہ العالیہ تشریف لائے ہیں نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ تکبیر اللہ اکبر وکیل ختم نبوت زندہ باد تحفظ ختم نبوت زندہ باد ختم نبوت زندہ باد شاہین ختم نبوت زندہ باد الحمدللہ وقفا وسلام علی سید الرسل و خاتم الانبیاء وعلی آلہ و صحابہ الذین هم خلاصۃ العرب العرباء و خیر الخلائق بعد الانبیاء اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اول الانبیاء آدم و آخرهم محمد اللہم صلی علی سیدنا محمد عبدک و رسولک و صلی کذالک علی جمیع الانبیاء والمرسلین وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين أجمعين إلى يوم الدين صدر گرامی مخدوم المشائخ حضرت خواجہ خواجگان حضرت مولانا خواجہ عبدالمجید صدیقی دامت برکاتہم حضرات علماء کرام سامعین محترم برادران اسلام کافی دیر سے آپ حضرات کا یہ اجلاس شروع ہے متعدد حضرات علماء کرام کے حضرت خواجہ صاحب اختتامی کلمات اور دعا سے بھی سرفراز فرمائیں گے میں آج کے موضوع کی مناسبت سے انتہائی اختصار کے ساتھ چند باتیں آپ دوستوں کی خدمت میں گوش گزار کرتا ہوں میرے بھائیوں توجہ کریں جس طرح اللہ رب العزت کو وحدہ لا شریک مانے بغیر آدمی مسلمان نہیں ہو سکتا جس طرح تمام انبیاء
مانے بغیر آدمی مسلمان نہیں ہو سکتا، جس طرح تمام فرشتوں کو مانے بغیر آدمی مسلمان نہیں ہو سکتا، جس طرح تمام آسمانی کتابوں کو مانے بغیر آدمی مسلمان نہیں ہو سکتا، جس طرح تقدیر کو مانے بغیر آدمی مسلمان نہیں ہو سکتا، جس طرح مرنے کے بعد جی اٹھنے کو مانے بغیر آدمی مسلمان نہیں ہو سکتا، جس طرح کل قیامت کے دن کو مانے بغیر آدمی مسلمان نہیں ہو سکتا، اسی طرح حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانے بغیر بھی آدمی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام تھے، سب سے آخری نبی میں ہوں۔ میرے بھائیوں، آپ پڑھے لکھے دوست ہیں، اس بات کو آپ جانتے بھی ہیں اور مانتے بھی ہیں کہ پہلا وہ ہوتا ہے جس سے پہلے کوئی چیز نہ ہو، آخری وہ ہوتا ہے جس کے بعد کوئی چیز نہ ہو۔ جس طرح آدم علیہ السلام سے پہلے کسی بھی قسم کا کوئی نبی نہیں تھا، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اللہ رب العزت کسی بھی قسم کے کسی شخص کو نبی نہیں بنائے گی۔ نبوت کا نقطہ آغاز سیدنا آدم علیہ السلام تھے، نبوت کا نقطہ اختتام، نقطہ تکمیل وہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی تھی۔ میرے بھائیوں، مسند احمد کی حدیث شریف ہے، فرمایا رحمت عالم نے کہ اللہ رب العزت نے اس دنیا میں کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہ السلام مبعوث کیے۔ میرے بھائیوں توجہ کریں، کوئی نبی اس دھرتی پہ ایسا نہیں آیا جسے اللہ نے وحی نہ کی ہو، کوئی نبی اس دھرتی پہ ایسا نہیں آیا جسے اللہ نے معجزہ نہ دیا ہو، کوئی نبی اس دھرتی پہ ایسے نہیں آیا جسے اللہ نے معراج نہ کرائی ہو۔ معراج کا معنی صرف اتنا کہ ہر نبی کی زندگی میں کوئی نہ کوئی ایسا وقت ضرور آیا کہ وہ اس وقت سب سے زیادہ رب کے قریب تھے، اسی کو ہی معراج کہتے ہیں۔ یہ ایک اور بات ہے کہ اللہ نے باقی نبیوں کو بھی معراج کرائی، حضور کو بھی معراج کرائی، لیکن تمام نبیوں کو معراج ہوئی فرش پہ، حضور کو معراج ہوئی عرش پہ۔ اللہ رب العزت نے تمام انبیاء علیہ السلام کو بھی معجزات دیے، پیغمبر اسلام کو بھی معجزات دیے۔ میرے بھائیوں، جتنے نبی آئے جب وہ اس دھرتی سے تشریف لے گئے تو ان کے معجزے بھی ساتھ گئے۔ پیغمبر اسلام اس دنیا سے تشریف لے گئے، لیکن آپ کا سب سے بڑا معجزہ قرآن مجید کا آج امت کے پاس موجود ہے۔ تمام انبیاء علیہ السلام کو بھی اللہ نے وحی کی، حضور علیہ السلام کو بھی اللہ نے وحی کی۔ بعض انبیاء علیہ السلام کو اللہ نے صحیفے دیے، بعض انبیاء علیہ السلام کو اللہ نے کتابیں دی۔ آج آپ حضرات جدید ٹیکنالوجی کی بنیاد پہ چاند پہ چلے جائیں یا مریخ پر، پوری دنیا کا آپ حضرات
सर्वे कर ले, रूए जमीन पर किसी नबी की कोई ऐसी किताब नहीं जो आज ओरिजिनल हालत में उसी तरह उम्मत के पास मौजूद हो जिस तरह वो अपने नबी पर उतरी थी, सिवाय कुरान मजीद की। तमाम किताबों में तहरीफ हो गई सिवाय कुरान मजीद के। मेरे भाइयों तवज्जो करें, वो किताबें भी आसमानी किताबें थी, कुरान मजीद भी आसमानी किताब, वो किताबें भी अल्लाह की तरफ से थी, कुरान मजीद भी अल्लाह की तरफ से। वो किताबें भी मुनज़्ज़ल मिनस समा थी, कुरान मजीद भी आसमानों से नाज़िल हुआ। वो किताबें भी सैयदना जिब्रील अमीन लेकर आए, कुरान मजीद भी सैयदना जिब्रील अमीन लेकर आए। वो किताबें जिन पर उतरी वो भी अल्लाह के नबी, हुजूर अलैहिस्सलाम भी अल्लाह के नबी। आप दोस्तों के सामने मेरा सवाल ये है कि फिर ये फर्क क्यों कि उन किताबों में रहा कुछ नहीं और कुरान मजीद से गुम कुछ नहीं हुआ। आप आए क्यों पर मैं जवाब में अर्ज करूं कि बरादरान, कुरान मजीद का महफूज होना ये सदका है हुजूर की खत्म नबूवत का। अगर रहमत आलम के बाद और कोई नबी बनना होता, माअज़ल्लाह, आज कुरान मजीद का वही हाल होता जो पहले आसमानी किताबों का। आज आपकी मेरी मस्जिदों में, जलसों में, स्टेज पर कुरान मजीद की तिलावत न होती, बल्कि आने वाले नबी की वही की तिलावत होती। मेरे भाइयों तवज्जो करें कि मस्जिद नबवी से लेकर शब कदर की जामे मस्जिद तक, यहाँ से लेकर मशरिक तक, मशरिक से लेकर मगरिब तक, रूए जमीन पर जहाँ आप हज़रात को कुरान मजीद की तिलावत की बहारों का ये मंजर नजर आता है, मुझ मिस्कीन के नुक्ते नजर से देखो तो ये सब खत्म नबूवत का सदका है। मेरे भाइयों तवज्जो करें, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के मानने वालों को कहते हैं यहूदी, हजरत मसीह अलैहिस्सलाम के मानने वालों को कहते हैं नसारा या ईसाई, हुजूर अलैहिस्सलाम के मानने वालों को कहते हैं मुसलमान। बरादरान, अगर वाक़या में हुजूर अलैहिस्सलाम के बाद कोई और नबी बनना होता, आप मैं हम में से कोई आदमी अगर उसको मान लेता, हमारा नाम मुसलमान न रहता, हमारा नाम वो हो जाता जो उस नबी का नाम, उस नबी की उम्मत का नाम होता। मेरे भाइयों तवज्जो करें, मैं इससे अर्ज ये करना चाहता हूँ कि सैयदना सिद्दीक़ अकबर से लेकर हजरत मौलाना ख्वाजा अब्दुल माजिद सिद्दीकी तक, हजरत ख्वाजा साहब से लेकर क़यामत की सुबह तक आने वाली पूरी उम्मत, ये जो हाथ बांधे हुजूर के पीछे खड़ी है, आप और मैं मुसलमान हैं, ये भी सदका है हुजूर की खत्म नबूवत का। मेरे भाइयों तवज्जो करें, मैंने कहा कि दुनिया में 1,24,000 अंबिया अलैहिस्सलाम आए। आज आप में से कोई अल्लाह का बंदा उन अंबिया अलैहिस्सलाम की तारीख को पढ़ना चाहे, सिवाय उन 25-26 अंबिया के जिनका कुरान मजीद में तज़किरा है, बाकी नबियों का आपको नाम भी नहीं मिलेगा।
چلو جن انبیاء کا بائبل کے اندر تذکرہ ہے ان کو بھی شامل کر لیں۔ مشکل کے ساتھ 50 نبیوں کے حالات کا ناموں کا ہمیں پتہ چلتا ہے۔ میرے بھائیوں، اگر 1,24,000 انبیاء میں سے 50 نبیوں کے ناموں کا پتہ چلتا ہے تو اس کا دوسرا معنی یہ ہوا کہ 1,23,950 نبیوں کے ناموں کا بھی کسی کو پتہ نہیں۔ جب ان کے ناموں کا کسی کو پتہ نہیں، ان کے صحابہ کا کسی کو کیا پتہ ہوگا؟ جب ان انبیاء کے ناموں کا کسی کو پتہ نہیں تو ان کے اہل بیت کا کسی کو کیا پتہ ہوگا؟ جب ان نبیوں کے ناموں کا کسی کو پتہ نہیں تو ان انبیاء کے احادیث اور اقوال کا کسی کو کیا پتہ ہوگا؟ ان کی صورت اور سیرت کا کسی کو کیا پتہ ہوگا؟ میرے بھائیوں، اب آؤ نا حضور علیہ السلام کے دروازے پر میں دیکھتا ہوں کہ حضور علیہ السلام کی احادیث آج امت کے پاس محفوظ ہیں۔ حضور علیہ السلام کے صحابہ کرام کے حالات آج امت کے پاس موجود ہیں۔ حضور علیہ السلام کے اہل بیت کے ایک ایک فرد کے تفصیلی حالات امت کے پاس موجود ہیں۔ حضور علیہ السلام کے صبح و شام، آپ کا دن رات، آپ کا طائف میں ہونا، مکہ میں ہونا، مدینہ میں ہونا، بدر اور حنین میں ہونا، خیبر اور احزاب میں ہونا، سب امت کے پاس موجود ہے۔ میرے بھائیوں، میں اور آگے وسعت اختیار کرتا ہوں، اور تو اور 23 سالہ دور نبوت میں اگر کسی مرحلے پر حضور علیہ السلام مسکرائے تھے تو آپ کی مسکراہٹوں کا مرتب شدہ ریکارڈ مطبوعہ رسول اللہ کی مسکراہٹوں کے نام پر کتابوں میں محفوظ ہے۔ آج اس 23 سالہ دور نبوت میں پیغمبر اسلام اگر کسی موقع پر آپ نے آنسو بہائے تھے تو اس کی تفصیل بھی آج امت کے پاس موجود ہے۔ میرے بھائیوں، میں درخواست کرتا ہوں، ادھر محفوظ کچھ نہیں، ادھر گم کچھ نہیں۔ مجھ مسکین کے نقطۂ نظر سے دیکھو تو ان تمام چیزوں کا محفوظ ہونا یہ بھی سب صدقہ ہے حضور علیہ السلام کی ختم نبوت کا۔ میرے بھائیوں، ہمارے ملک کے عزیز میں تبلیغ کے نام پر ایک جماعت کام کرتی ہے۔ میرے بھائیوں، یہ جو تبلیغ کے دوست ہیں، ان کا مرکز، تبلیغ کا مرکز ہندوستان میں، پاکستان میں اس کا ہیڈ آفس ہے رائے گنج۔ پاکستان میں تبلیغی جماعت کے سربراہ حضرت حاجی عبدالوہاب، میں درخواست کرتا ہوں کہ دہلی سے لے کر رائے گنج تک، رائے گنج سے لے کر حضرت حاجی عبدالوہاب تک، حضرت حاجی عبدالوہاب سے لے کر آپ حضرات کے اس اجتماع میں موجود کسی ایک تبلیغی بھائی تک پوری دھرتی میں جب کوئی تبلیغ کا آدمی کھڑا ہوتا ہے تو وہ اپنی گفتگو کا آغاز یہاں سے کرتا ہے کہ یہ تبلیغ انبیاء علیہ السلام کا کام تھا۔ اللہ نے رحمت عالم کی ذات اقدس سے نبوت کے سلسلے کو مکمل کیا تو ختم نبوت کے صدقہ میں اللہ نے حضور کی امت کو تبلیغ کی نعمت سے نوازا۔ میرے بھائیوں، توجہ کریں، 23 سالہ دور نبوت میں اسلام کی خاطر جتنی جنگیں لڑی گئیں، ان جنگوں میں شہید ہونے والے صحابہ کی تعداد 259 ہے۔ پہلی ختم نبوت کی جنگ سیدنا صدیق اکبر کے عہد خلافت میں مسیلمہ کذاب کے خلاف یمامہ کے میدان میں سیدنا خالد ابن ولید
سیدنا اکرمہ سیدنا شرحبیل ابن حسنہ کی سربراہی میں جو جنگ لڑی گئی، اس جنگ میں شہید ہونے والے صحابہ کی تعداد 1200 سے بھی زیادہ تھی، جن میں 700 قرآن مجید کے حافظ اور قاری تھے، جن کے اندر 70 بدری صحابہ کرام شریک تھے۔ میرے بھائیوں، میری گفتگو لمبی نہ ہو، میں نے محض آپ دوستوں کو موضوع کی طرف متوجہ کرنے کے لیے یہ گفتگو کی۔ میری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ اے امت، آج آپ اور میں مسلمان ہیں تو یہ صدقہ ہے حضور کی ختم نبوت کا۔ آج آپ کے میرے پاس قرآن مجید محفوظ ہے تو یہ صدقہ ہے حضور کی ختم نبوت کا۔ آج آپ کے میرے پاس احادیث محفوظ ہیں، حضور علیہ السلام کے اقوال اور سنن، آپ کے اعمال، آپ کی صورت اور سیرت، آپ کے اہل بیت، آپ کا صبح و شام، آپ کے مکہ مدینہ، آپ عرش پہ ہو تب، آپ عرش پہ جائیں تب، یہ ساری تفصیلات جو امت کے پاس موجود ہیں، آپ سیدہ فاطمہ کے گھر میں ہوں یا سیدہ خدیجہ کے ہاں، سیدہ خدیجہ کے ہاں ہوں یا سیدہ عائشہ کے ہاں، میرے بھائیوں، یہ جتنی تفصیل ہے، یہ جو آج امت کے پاس موجود ہے، یہ بھی صدقہ ہے حضور کی ختم نبوت کا۔ آج امت کو تبلیغ ملی تو یہ بھی ختم نبوت کا صدقہ ہے۔ آج امت کے پاس اگر اجماع کی نعمت ہے تو یہ بھی ختم نبوت کا صدقہ ہے۔ اے امت کے دوستو، میں آپ حضرات سے درخواست کرتا ہوں، ایک شعر تو مجھے آتا نہیں، ایک شاعر کے شعر کا مفہوم یہ ہے کہ ساری دنیا کہتی ہے کہ حضور بیت اللہ کا طواف کرتے تھے، وہ شاعر کہتا ہے کہ میرے نقطۂ نظر سے دیکھو تو مجھے بیت اللہ حضور کے ارد گرد چکر لگاتا نظر آتا ہے۔ میرے بھائیوں، آپ حضرات مجھ مسکین کے نقطۂ نظر سے دیکھیں تو عرب سے لے کر عجم تک، افریقہ سے لے کر امریکہ تک، ہند سے لے کر سندھ تک، مشرق سے لے کر مغرب تک، یہ جو روئے زمین میں دین کا کوئی کام ہو رہا ہے، یہ سب صدقہ ہے حضور کی ختم نبوت کا۔ یہی وجہ ہے کہ 1400 سال سے حضور علیہ السلام کی امت، میرے بھائیوں، میں نے ابتدا میں کہا کہ توحید کو مانے بغیر آدمی مسلمان نہیں، لیکن مجھ مسکین کی بات کو یاد رکھیں کہ جس طرح اللہ رب العزت توحید میں وحدہ لا شریک ہے، خاتم النبیین ہونے میں حضور بھی وحدہ لا شریک ہے۔ میرے بھائیوں، 1,24,000 انبیاء علیہ السلام میں سے اللہ نے کسی کے سر پہ ختم نبوت کا تاج نہیں رکھا سوائے محمد عربی کی ذات اقدس کے۔ اس لیے اللہ رب العزت اگر توحید میں وحدہ لا شریک ہے اپنی ذات اور صفات میں، تو محمد عربی کو بھی اللہ نے خاتم النبیین ہونے میں وحدہ لا شریک پیدا کیا۔ میرے بھائیوں، ان وضاحتوں اور صراحتوں کے بعد میرا بات تو ختم ہوا، اب میں آتا ہوں نتیجے کی طرف کہ ان وضاحتوں اور صراحتوں کے بعد سیدنا صدیق اکبر سے لے کر آج تک اور آج سے لے کر کل قیامت کی صبح تک، کل بھی امت کا اتفاق تھا، آج بھی امت کا اتفاق ہے اور آئندہ بھی اس پر امت کا اتفاق رہے گا کہ حضور علیہ السلام کے بعد جو شخص نبوت کا دعویٰ کرے وہ اور اس کے ماننے والے مسلمان نہیں۔ آپ بھی مل کے کہہ دیں مسلمان نہیں، آواز نہیں آ رہی، مل کے کہو مسلمان نہیں۔ میں دیکھتا ہوں خیر القرون کے زمانہ میں مسیلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا، تب بھی امت نے سیدنا صدیق اکبر کی سربراہی میں
یہ اعلان کیا کہ مسلمہ اور اس کے ماننے والے مسلمان نہیں، آپ بھی مل کے کہہ دیں مسلمان نہیں ہو سکتے۔ میں دیکھتا ہوں کہ خیر القرون کے زمانہ میں سناقہ اسود انسی، طلایہ اصلی، سجا نامی ایک عورت، انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ تب صحابہ اور تابعین نے بالاتفاق کہا کہ یہ مسلمان نہیں۔ آپ حضرات کا ہمسایہ ملک ہے ایران، آج سے صدیوں پہلے وہاں پر ایک شخص جس کا نام بہاءاللہ تھا، ایران میں بہاءاللہ نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ تب اس زمانے کی ہماری دینی قیادت نے یہ فتویٰ دیا کہ بہاءاللہ اور اس کے ماننے والے مسلمان نہیں، بولو پورا اجتماع بولے، آواز آنی چاہیے کہ مسلمان نہیں۔ جس وقت آپ حضرات کا یہ سارا خطہ متحدہ ہندوستان کا ابھی تقسیم نہیں ہوئی تھی، پاکستان نہیں بنا تھا، انگریز کے زمانے میں انگریز کے کہنے پر ملعون قادیان نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ تب مولانا رحمت اللہ کرانوی، مولانا احمد علی محدث سہارنپوری، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی، حضرت شیخ الہند، حضرت مولانا نذیر حسین دہلوی، مولانا پیر مہر علی شاہ گولڑوی، غرضے کے امت کے تمام تر طبقات نے مرزا غلام قادیانی کی کتابوں کو پڑھا کہ اس بد نصیب نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ اپنے دیکھنے والوں کو صحابہ کہا، اپنے خاندان کو اس نے اہل بیت کہا۔ قادیانیت کے علاوہ ساری دنیا کے مسلمانوں کو اس نے کافر کہا، حضور کی امت کو کافر کہا، اپنے ماننے والوں کو مسلمان کہا۔ مرزا قادیانی کی ان کفریہ عبارتوں کو جس وقت ان حضرات نے پڑھا تو متفقہ فتویٰ دیا کہ مرزا قادیانی اور اس کے ماننے والے مسلمان نہیں بلکہ یہ کافر ہے۔ کون ہے؟ بولو بھئی زور سے بولو گے تو باری تباہ چلے گی۔ مرزا قادیانی اور اس کے ماننے والے کون؟ کیا کرتے ہو اور بلند آواز سے؟ علماء نے کیا کہا کہ مرزا قادیانی اور اس کے ماننے والے کون؟ میرے بھائیوں، آج آپ حضرات کے اس اجتماع میں کوئی دوست دارالعلوم سرحد کے پڑھے ہوئے ہوں گے، کوئی جامعہ شرقیہ لاہور کے، کوئی دارالعلوم حقانیہ کے، جنہیں بعض دوستوں کا کسی جماعت کے ساتھ تعلق ہوگا، بعض دوستوں کا کسی جماعت کے ساتھ تعلق ہوگا۔ ممکن ہے یہاں پر، ممکن کیا یقیناً پی ٹی آئی کے دوست بھی ہوں گے، نیشنل عوامی پارٹی والے بھی ہوں گے، وہ اپنا پختون ملی خواہ کے دوست بھی شاید تشریف رکھتے ہو۔ جب ہر ایک کا اپنے اپنے طور پر مختلف جماعتوں، مختلف علاقوں اور مختلف طبقات کے ساتھ تعلق ہے۔ حضرت مولانا خواجہ عبدالماجد صدیقی، میں مسکین، واضح طور پر ہم جمعیت علماء اسلام کے ساتھ ہیں۔ آپ حضرات کا بھی ایک ذوق ہے، ہمارا بھی ایک ذوق ہے، آپ بھی ایک جماعت کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، میں بھی ایک جماعت کے ساتھ تعلق رکھتا ہوں۔ لیکن جب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی بات آتی ہے، جس طرح صدیق اکبر کے زمانہ میں پوری امت اکٹھی تھی، آج اس وقت اس مسئلے پر دیوبندی، بریلوی، شیعہ، سنی، حنفی، شافعی، چشتی، نقشبندی کی تقسیم کے بغیر پوری امت اس مسئلے پر اکٹھی ہے کہ حضور کے بعد جو نبوت کا دعویٰ کرے وہ کافر ہے۔ بولو بولو، حضور کے بعد جو نبوت کا دعویٰ کرے وہ کون ہے؟ یہ وہی آواز تھی جو آج سے صدیوں پہلے آپ کے ان اکابر علماء کرام نے اولاً بلند کی۔ میں اختصار کر رہا ہوں۔ ہم دیکھتے ہیں 1974 میں پاکستان کی نیشنل اسمبلی میں ان علماء نے اس ایک صدی پہلے جو فتویٰ دیا تھا
وہ اتنا مبنی پر حقیقت تھا کہ اسی فتوے کو پاکستان کے آئین میں جگہ دلانے کے لیے آپ کے خیبر پختونخوا کے ممتاز عالم دین مفکر اسلام مولانا مفتی محمود شیخ الحدیث حضرت مولانا عبدالحق مولانا غلام غوث ہزاروی مولانا صدر الشہید مولانا عبدالمصطفیٰ اظہری خان عبدالولی خان چودھری ظہور الہی باہر اس مسئلے کی قیادت کی شیخ قومی اسمبلی سے باہر شیخ الاسلام حضرت مولانا سید محمد یوسف بندوری نے، اور وہ بھی آپ کے صوبہ خیبر پختونخوا سے تعلق رکھتے تھے۔ میں دیکھتا ہوں قومی اسمبلی میں اس مسئلے کی قیادت کی مفکر اسلام حضرت مولانا مفتی محمود رحمہ اللہ نے، ان کے گرامی قدر رفقا نے، وہ بھی آپ کے صوبہ خیبر پختونخوا سے تعلق رکھنے والے تھے۔ آج کی مجلس میں ایک ہمارا ملک کے عزیز جن حالات اور واقعات سے گزر رہا ہے، ان حالات اور واقعات کی روشنی میں ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم دونوں آنکھیں نہیں، دماغ کو بھی ساتھ کھول کر، کانوں کو بھی کھول کر، کانوں سے بات کو سنے، دماغ سے سمجھے، آنکھوں سے حالات کا معائنہ کریں کہ آج بعض طاقتیں مل کر اس ختم نبوت کے مسئلے کو، اس ختم نبوت کے عقیدے کو متنازع بنانا چاہتی ہیں۔ آپ کے اس اجتماع کے ذریعے میں ان سیاسی یقینوں تک یہ اپنا پیغام پہنچانا فرض سمجھتا ہوں، اپنا ایمان اور عقیدہ سمجھتا ہوں کہ رب محمد کی آپ دوست بھی جائیں تو یہ ختم نبوت کا پیغام لے کر جائیں کہ بغیر اختلاف، جماعتوں کے اختلاف کے، بغیر نظریاتی اختلاف کے، ہمارے ہزار آپس کے اختلاف ہوں، لیکن جہاں تک حضور کی ختم نبوت کی بات آئے گی، رب محمد کی قسم پوری امت مل کر حضور کی ختم نبوت کا تحفظ کرے گی۔ جو کہتے ہیں کریں گے، اس کے لیے تیار ہیں، وہ ہاتھ کھڑے کر کے لہرا کے کہے نا کہ اس کام کے لیے ہم تیار ہیں، ختم نبوت کے کام کرنے کے لیے ہم بہادروں کی طرح کہو نا، پتا چلے کہ اس کام کے لیے ہم تیار ہیں۔ کسی بھی بد نصیب کو اس مسئلے پہ نقب کرنے کی جرات بھی نہ ہو سکے۔ میں دیکھتا ہوں موجودہ انتخابات کے بعد جو صورتحال پیدا ہوئی ہمارے پاکستان میں، وہ اقتصادیات کے لیے ایک ایڈوائزری کونسل کا انتخاب کیا گیا۔ اس میں ایک شخص جس کا نام میاں عاطف تھا، یہ عاطف سکھ کا بند قادیانی، اس کے ماں باپ مسلمان تھے، یہ پہلے بھی خود مسلمان تھا۔ 1993 میں امریکہ پڑھنے کے لیے گیا، وہاں قادیانیوں میں سے ایک آدمی سے ملا، اس نے قادیانیت کی تبلیغ شروع کی۔ 2002 میں یہ صرف قادیانی نہیں بلکہ مرتد بھی ہے، اس نے اسلام کو چھوڑا، ارتداد اختیار کیا، قادیانیت قبول کی۔ آج جھوٹ بولا جا رہا ہے، پیٹ بھر کر جھوٹ بولا جا رہا ہے، پوری خلق خدا کو، اسلامیان پاکستان کو گمراہ کیا جا رہا ہے کہ یہ اکنامکس کا ماہر ہے۔ واقعہ ایسا نہیں، اس لیے کہ وہ جو 25 آدمیوں کی فہرست کی بات کرتے ہیں وہ IMF نے تیار کی ہے۔ آپ سب حضرات جانتے ہیں IMF اس ادارے کے اوپر تمام تر تسلط یہودیوں کا ہے، اور یہودی اس سال کسی عاطف کو، اس سے پہلے انہوں نے ڈاکٹر عبدالسلام قادیانی کو نوبل پرائز دیا۔ آپ بھی جانتے ہیں کہ نوبل پرائز یہودیوں کا ہے۔ اس سال اس میاں عاطف کو دینا چاہتے تھے لیکن وہ نام نہیں آیا، اگلے سال شاید دے دے۔ یہودی اس کو پروموٹ کر رہے ہیں، یہودی اس کے متعلق پروپیگنڈا کر رہے ہیں، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ جو اکنامکس کے ماہر لوگ ہیں پوری دنیا میں، ان میں سے 100 آدمیوں کا فہرست جرمنی نے شائع کی ہے،
اس میں اس عاطف کا نام نہیں ہے۔ یہ جو فرش ہوئی ہے ترقی پذیر ممالک کو قرضوں کے اپنا چکر میں چکر کر ان کا خون چوسنے کے لیے یہودی لاگیاں جو سازش کرتی ہے، یہ ان کا موہرہ ہے عاطف۔ اس کو ہمارے سروں پر مسلط کرنے کی کوشش کی گئی۔ میں آپ دوستوں سے کہتا ہوں میرے بھائیوں، اس کا انٹرویو چھپ چکا ہے، یہ کوئی امراض کی بات نہیں رہی۔ اس سے یہ پوچھا گیا کہ پاکستان کی اقتصادیات کیسے ترقی کر سکتی ہے؟ اس نے کہا اس کی اقتصادیات کی ترقی کا ایک ہی راز ہے کہ ایٹمی توانائی کے پروگرام کو ترک کر دیا جائے، ایٹم کو اڑا دیا جائے، ایٹم کو بیکار کر دیا جائے۔ یہ سوائے جوہری تائید کے اور کوئی چیز نہیں۔ میں آپ حضرات سے درخواست کرتا ہوں، مشرق سے لے کر مغرب تک روئے زمین پہ پاکستان واحد اسلامی ملک ہے جسے ایٹمی قوت ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ یہ ظالم، یہ یہودیوں کا ایجنٹ، یہ قادیانیوں کا موہرہ یہ چاہتا ہے کہ پاکستان ایٹمی طاقت نہ رہے۔ میں آپ حضرات سے پوچھتا ہوں، جو پاکستان کو ایٹمی طاقت سے محروم کرنا چاہے، یہ محب وطن ہے یا غدار وطن ہے؟ میرے بھائی بولتے نہیں ہو، یہ محب وطن ہے یا غدار وطن ہے؟ جو کہتے ہیں غدار وطن ہے، ذرا جوش کے ساتھ کون ہے مجھے بھی بتا ہے۔ جو لوگ جس کو ہمارے سروں پر مسلط کرنا چاہتے تھے وہ صحیح کر رہے ہیں یا غلط کر رہے ہیں؟ میرے بھائیوں میں درخواست کرتا ہوں، اس سے پوچھا گیا کہ پاکستان کی اقتصادیات کیوں کر ترقی کر سکتی ہے؟ اس نے یہ کہا کہ پاکستان کی ترقی کے لیے دوسری چیز یہ ضروری ہے کہ فوج کا ہجوم کم کر دیا جائے، فوج کو جو بجٹ دیتے ہیں اس سے بچت کر لی جائے، ان کا بجٹ بھی کم کیا جائے، تعداد بھی کم کی جائے۔ فوج ایک ہمارا ایسا مؤثر ادارہ ہے، مشکل وقت میں وہ ہمارے ملک کی سرحدوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اس مشکل وقت میں سندھی ہو یا پنجابی، بلوچ ہو یا پٹھان، کشمیری ہو یا افغان، ہم سب پاکستانی فوج کے شانہ بشانہ ہوتے ہیں۔ وہ ہمارے ساتھ، ہم اس کے ساتھ، ہمارا واحد ادارہ جس نے ہمارے ملک کی سرحدوں کی حفاظت کرنی ہے۔ میرے بھائیوں، یہ اس ادارے کو تباہ و برباد کرنا چاہتا ہے تاکہ انڈیا کو ہمارے سروں پر مسلط کیا جا سکے، ہماری سرحدیں غیر محفوظ ہوں، انڈیا ہمارے ملک پر قبضہ کر لے۔ جو ہماری سرحدوں کو غیر محفوظ کرنا چاہے، کہاں ہے میرے فوج کے ذمہ دار حضرات؟ میں ان سے کہتا ہوں دوست اور دشمن کی تمیز کریں۔ یہ کیا کہہ رہا ہے یہ شخص ہمارے ملک کے عزیز کی فوج کے متعلق جو یہ ایسی بات کرے؟ میں آپ حضرات سے پوچھتا ہوں، یہ محب وطن ہے یا غدار وطن؟ بولتے نہیں ہو، زور سے بولنا نہیں ہو۔ اور جو طاقتیں ان کو ہمارے سروں پر مسلط کرنا چاہتی ہیں، آپ حضرات کو معلوم نہیں کون مسلط کرنا چاہتی ہے؟ سب سے پہلے اس عاطف کے استعفا کے واقعہ کے بعد سب سے پہلے اس کی تردید میں کہ یہ کام غلط ہوا ہے، جمائمہ کا بیان آیا۔ جمائمہ ایک خاتون ہے، میں بچیوں بیٹیوں والا ہوں، میرا یہ منصب نہیں کہ میں اس عمر میں اس کے متعلق کوئی تمسخر کی بات کروں۔ اسلام ہمیں بچیوں بیٹیوں کے احترام کا سبق دیتا ہے۔ میں اس نبی کا امتی ہوں کہ جن کے دروازے پہ حاتم طائی کی بیٹی کفر کی حالت میں آتی ہے تو نبی علیہ السلام اس کے سر پہ اپنی نبوت کی چادر دیتے ہیں۔ میں اس کے متعلق کوئی بات نہیں کرتا، لیکن یہ تو ساری دنیا کو معلوم ہے کہ وہ گولڈ سمیت کی بیٹی ہے اور وہ پکا ٹھکا سکہ بند یہودی ہے۔ یہودی اس کو اس ملک میں لانا چاہتے تھے۔ یہودیوں میرے بھائی جس وقت اس کے لیے راستے مسدود کر دیے، آپ نے اپنے اتفاق کے ساتھ خراج تحسین پیش کرتا ہوں میں آپ دوستوں کو، ہر اس شخص کو جس نے اس کے لیے ایک قدم بڑھایا،
اور دوست دشمن پہ، اپنے پرائے پہ یہ بات واضح کر دی کہ حضور کی ختم نبوت پہ سمجھوتا نہیں کیا جائے گا۔ آپ بھی تو کہہ رہے ہیں کہ سمجھوتا نہیں کیا جائے گا۔ اس سے پوچھا گیا کہ پاکستان کے اوپر ترقی کر سکتا ہے، اس نے تیسری بات یہ کہی اس عاطف قادیانی نے کہ پاکستان کو کشمیر کا مسئلہ ہمیشہ کے لیے بھول جانا چاہیے۔ جو شخص ہم سے کشمیر لینا چاہتا ہے، جو شخص ہماری فوج کو کمزور کرنا چاہتا ہے، جو ہماری سرحدوں کو غیر محفوظ کرنا چاہتا ہے، جو انڈیا کو ہمارے سروں پر مسلط کرنا چاہتا ہے، جو ہماری ایٹمی قوت کو تباہ کرنا چاہتا ہے، میں آپ حضرات سے پوچھتا ہوں، جو خدا کا بھی باغی ہے، مصطفیٰ کا بھی باغی ہے، ختم نبوت کا بھی باغی ہے، پیغمبر اسلام کا بھی دشمن ہے، ملعون قاضیہ کا ماننے والا ہے، میں آپ حضرات سے پوچھتا ہوں، کیا کوئی محب وطن، کیا کوئی محمد عربی کا ماننے والا اس کو قبول کر سکتا ہے؟ جو کہتے ہیں نہیں کر سکتے، ہاتھ اٹھا کے لہرا کے زور سے کہو کہ ہم اس کو قبول نہیں کر سکتے۔ اللہ نے کرم کا معاملہ کیا کہ بلا ہمارے سر سے ٹل گئی، گورنمنٹ کو اللہ نے توفیق دی، اچھا ہوا کہ انہوں نے اس کو جو ہے وہ واپس لیا، لیکن اتنی بات کافی نہیں، انکوائری ہونی چاہیے کہ کون آدمی اس کو لانے کے لیے کوشاں تھا، ان کے خلاف انکوائری کر کے انہیں بھی قرار واقعی سزا ملنی چاہیے۔ میرے بھائیوں، میرا بیان ختم ہوا، آپ جائیں تو یہ اس کانفرنس کے حوالے سے یہ پیغام لے کر جائیں کہ رب محمد کی قسم، جب تک جان میں جان باقی ہے حضور کی ختم نبوت کا تحفظ کیا جائے گا، کیا جائے گا، زور سے کہہ دو کیا جائے گا۔ مجلس تحفظ ختم نبوت